أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق اللہ العظیم. سورہ القمر آیت نمبر 18 تا 22 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے. ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت پیش کی، اللہ کی پرستش، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی کی دعوت پیش کی. آپ کی قوم نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ کذبت عاد نے جھٹلایا، پھر دیکھو کیسا تھا میرا عذاب، فکیف کان عذابی ونذر، کیسی تھی میری تبلیغات. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا بھیجی جو تنزع الناس، لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی، انہم اعجاز نخل منقعر، جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے. فکیف کان عذابی ونذر، دیکھ لو پھر کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری تنبیہات. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. قرآن مشکل نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کی زبان کو سیکھو، قرآن کے علم کو سیکھو. قرآن جو ہے تمہیں ایسی باتیں بتائے گا جو تمہاری زندگی کو پلٹ دیں گی، تمہاری زندگی میں انقلاب برپا کر دیں گے. صحابہ کرام نے قرآن کو سنا، ان کی زندگی بدل گئی، وہ کفر سے مسلم بن گئے، سرکش باغی سے حتی بن گئے. اگر ہم بھی قرآن کو اس انداز سے سنیں گے کہ ہم نے قرآن کی دعوت پہ لبیک کہنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اب اللہ ہماری زندگی میں بھی انقلاب برپا کرے. لیکن شرط یہ کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کیا جائے، قرآن کی دعوت انسان کے سامنے پیش کی جائے. قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس زمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا جائے. اللہ فرماتا ہے کہ قوم عاد نے سرکشی اختیار کی، ہم نے سخت طوفانی آندھی بھیج کر سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، انسانوں کو ایسے پٹخ کر رکھ دیا جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں. اے کفار مکہ، اور قرآن جو کہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے سرکش اور باغی انسانوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے قوم عاد کے سامنے. اگر تم بھی سرکشی اختیار کرو گے تو تمہیں بھی اسی طرح دنیا سے مٹا کر رکھ دیا جائے گا. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے، اور قرآن جو نظام دیتا ہے اس نظام کو اس زمین پر قائم کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.